بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سوال کیا گیا ہے کہ حالت حیض میں بچوں کو قرآن کریم اور قاعدہ پڑھانا شرعاً کیسا ہے؟ یہ اکثر ہماری مائیں بہنیں قرآن پاک پڑھاتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے انشاءاللہ، لیکن ان کے لیے یہ مسئلہ بہت اہم اور ضروری ہے کہ اس مسئلے کو وہ سمجھیں اور بعد میں وہ پڑھنا پڑھائیں۔ سب سے پہلے اس کے اندر دو چیزیں ہیں، ایک قاعدہ اور دوسرا قرآن پاک۔ قرآن پاک کا تو حکم صاف اور واضح ہے کہ نہ ہی قرآن پاک کو آدمی ہاتھ لگا سکتا ہے اس حالت کے اندر، اور نہ ہی قرآن پاک کو پڑھا جا سکتا ہے، اور نہ ہی قرآن پاک کو پڑھایا جا سکتا ہے۔ رہا مسئلہ قاعدے کا، قاعدے کے اندر جو شروع کے الفاظ ہیں، مثال کے طور پہ الف، با، تا، رفع، خلق، ذکر، یہ اس طرح کے اور بھی بہت سارے الفاظ ہیں جو چھوٹے چھوٹے جملے بنائے گئے ہیں، جو چھوٹے چھوٹے الفاظ ہیں۔ تو ان کا حکم یہ ہے کہ ان کو اس حالت کے اندر پڑھا بھی جا سکتا ہے اور پڑھایا بھی جا سکتا ہے، لیکن اگر قاعدے کے اندر چھوٹی چھوٹی آیات مبارکہ لکھی ہوئی جس طرح کہ انا اعطیناک الکوثر، یا مستقل طور پر پوری صورت لکھی ہوئی ہیں، سورۃ الکافرون، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق، سورۃ الناس، اس طرح کی مثال کے طور پہ اینڈ پہ اگر صورتیں لکھی ہوئی ہیں تو ان کو بھی نہ ہی پڑھا جا سکتا ہے، نہ ہی پڑھایا جا سکتا ہے، اور نہ ہی ان پر ہاتھ لگایا جا سکتا ہے۔ تو اس صورت کے اندر بعض قاریہ صاحبہ جو بہت مجبور ہوتی ہیں، پڑھانا پڑتا ہے، یا وہ کسی کے گھر کے اندر جا کر پڑھاتی ہیں، یا ان کے گھر بچے پڑھنے کے لیے آتے ہیں جو کہ مجبوری ہوتی ہے، یا ان کا پھر مثال کے طور پہ سبق ضائع ہوتا ہے، تو اس کا سب سے اہم حل یہ ہے کہ بچے پڑھتے جائیں اور قاریہ صاحبہ جو ہیں وہ سنتی جائیں، صرف بولیں، مطلب وہ الفاظ، وہ آیات یا وہ قرآن پاک کی تلاوت نہ فرمائیں، بلکہ خود سنتی جائیں اور درست، غلط، ٹھیک یا صحیح یا یس نو کا اس طریقے سے جواب دیتی جائیں، اور اس طرح قرآن پاک کی تعلیم کر لیں۔ لیکن آخر میں یہی کہوں گا کہ اس حالت میں اس ساری صورتحال سے بچا جائے، پرہیز کی جائے۔ کیوں کہ اس کا مسئلہ یہ ہے کہ عام مکتب فکر جتنے بھی ہیں تو وہ اس بات کو نہیں سمجھتے، ان چھوٹے چھوٹے مسائل کو، جتنی مسائل کی کیٹیگری ہوتی ہیں، جن کے مسائل کے حصے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے، تو ان مسائل کو نہیں سمجھتے، بلکہ وہ ایک عام ظاہری کو دیکھ کر اس پر حکم لگانا شروع کر دیتے ہیں، یا اس پر اعتراضات اٹھانا، یا اس پر سوالات وغیرہ کرنا یہ شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس سے بہتر صورتحال یہ ہے کہ قاریہ صاحبہ اگر اس حالت میں ہیں تو وہ قرآن پاک کی تعلیم سے اور قاعدے کی تعلیم سے پرہیز کریں۔